اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جی اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ روزہ رکھنا چاہیے، اگر کوئی کنوارا ہے تو نکاح کر لینا چاہیے تاکہ جائز طریقے سے اپنی خواہشات پوری ہو جائیں۔ اور ایک اہم بات کہ جہاں اللہ نے نگاہوں کی حفاظت کا حکم فرمایا اسی آیت میں یہ بھی فرما دیا ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ صدائے نقشبند میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جی اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ روزہ رکھنا چاہیے، اگر کوئی کنوارا ہے تو نکاح کر لینا چاہیے تاکہ جائز طریقے سے اپنی خواہشات پوری ہو جائیں۔ اور ایک اہم بات کہ جہاں اللہ نے نگاہوں کی حفاظت کا حکم فرمایا اسی آیت میں یہ بھی فرما دیا ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ ان الفاظ کو سوچے اور اپنے دماغ میں ہر وقت رکھے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ جانتے ہیں جو وہ کرتے ہیں، تو ہم اگر نگاہ غیر محرم کی طرف اٹھائیں گے تو اللہ تعالیٰ کو پہلے پتہ چل جائے گا نگاہ اٹھنے سے بھی پہلے۔ مشائخ نے کہا کہ آدمی غیر محرم کی طرف نگاہ بعد میں اٹھاتا ہے، اس سے پہلے اللہ کی نگاہ اس بندے کے چہرے پہ پڑ رہی ہوتی ہے کہ یہ کر کے آ رہا ہے۔ تو ہم اگر غیر محرم کو دیکھیں گے تو اس وقت اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دیکھ رہے ہوں گے، تو ہم اللہ کے دوستوں میں کیسے شامل ہو جائیں گے؟ یہ جو شہوت ہے نا، اس کی مثال آگ کی مانند ہے، اور یہ جہنم کی آگ کا حصہ سمجھ لیں۔ اس لیے جو دنیا میں اس آگ کو پورا کرتا پھرے گا وہ جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ اور یہ جہنم کی آگ کیسے بجھے گی؟ یہ نور سے بجھتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے اللہ تعالیٰ جہنم میں بندوں کو ڈالیں گے اور جہنم کہتی رہے گی کہ حل میں مزید۔ ایک ایسا وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنی یعنی ٹانگ کو اس کی طرف کریں گے، ساق کو اس کی طرف کریں گے۔ جب کریں گے تو یہ ساری کی ساری جہنم کی آگ، یعنی اس وقت جہنم کی آگ ٹھنڈی پڑ جائے گی، بجھ جائے گی۔ تو محدثین نے لکھا ہے کہ اصل میں اللہ تعالیٰ کا نور جہنم کی آگ کو بجھائے گا، تو نور میں یہ صفت ہے وہ نار کو بجھا دیتا ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قلب میں وہ نور تھا، ان کو نار کے اندر 40 دن کے لیے ڈالا گیا تھا اور آگ نے ان کو نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ نقصان کیوں نہیں پہنچا تھا؟ دل میں نور تھا ان کے۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ قیامت کے دن مومن جب جہنم کے اوپر سے پل صراط سے گزرنے لگیں گے تو جہنم کہے گی جز یا مومن فإن نورک تطفئ ناری، اے مومن جلدی گزر جا، تیرے دل کے نور نے تو میری آگ کو ہی بجھا دیا، ٹھنڈا کر دیا۔ تو اگر شہوت کی آگ کو ہم ٹھنڈا کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہم اپنے دل کو نور سے بھر لیں۔ جب دل میں نور آ جائے گا پھر شہوت کی آگ ٹھنڈی پڑ جائے گی۔ تو جتنا ہم اپنے نفس کی خواہشات کی مخالفت کریں گے اتنا اللہ تعالیٰ کے محبوب بنتے جائیں گے۔ بھروسہ کچھ نہیں اس نفس امارہ کا اے زاہد، بھروسہ کچھ نہیں اس نفس امارہ کا اے زاہد، فرشتہ بھی یہ ہو جائے تو اس سے بدگماں رہنا۔ اور کبھی بھی اس خوش فہمی میں نہ پڑنا کہ جی اب میرا نفس جو ہے وہ تو بڑا ٹھیک ہو گیا ہے اور مجھے کوئی خطرہ نہیں۔ حضرت مجذوب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں نفس کا مارے سخت جاں، مار کہتے ہیں سانپ کو، نفس کا مارے سخت جاں دیکھے ابھی مرا نہیں، غافل ادھر ہوا نہیں اس نے ادھر ڈسا نہیں۔ یہ ایسا سخت جان سانپ ہے، جلدی نہیں مرتا، ذرا ہم اس سے غافل ہوئے تو یہ ہمیں ڈس لے گا۔ یہ نفس جو ہے نا یہ فرعون ہے،
یہ بھی انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرتا ہے، لہذا ہمیں اللہ کے لیے اس کے ساتھ بغض ہے۔ تو جو حدیث مبارکہ ہے نا، من احب للہ و ابغض للہ، تو اللہ کے لیے محبت تو ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ اس میدان میں لوگ ایمان والے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، لیکن وہ سمجھ نہیں آتی کہ اللہ کے لیے بغض رکھنا کیا ہوتا ہے۔ تو آج یہ بات کھل گئی، لہذا آج کے بعد نفس سے اور شیطان سے ہمیں اللہ کے لیے بغض ہے۔ ہم نے نفس کی خواہشات کو پورا نہیں کرنا۔ جیسے اگر کوئی دشمن بات کر دے تو بندہ کہتا ہے میں کیوں پورا کروں۔ اب نفس جب اندر خواہشات ڈالے گا نا، تو ہمارا روز کا ریسپانس یہ ہو کہ میں کیوں پورا کروں، میں کیوں پورا کروں، میں نہیں پورا کرتا۔ تو نفس کی خواہشات کو توڑنے کی عادت ڈال لیجئے۔ یہ وہ راستہ ہے جس پر چلتے ہوئے ہمیں جنت نصیب ہوگی، اللہ کا قرب نصیب ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے نفس کے اوپر فتح پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو نوجوان اس کو ایک خوبصورت خاندانی عورت گناہ کی طرف بلائے اور وہ جواب میں کہہ دے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ میری فریاد سن لے میرے مولا، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے۔ جب تک آنکھ کی حفاظت نہیں ہوگی اس وقت تک دماغ کے خیالات درست نہیں ہوں گے۔ جیسے کمرے کا ایک روشن دان کھلا رہے تو اندر مٹی جاتی ہے، اسی طرح آنکھ ادھر ادھر رہے تو دماغ کے اندر پالوشن چلی جاتی ہے۔ آج دنیا باہر کے لیے تو پالوشن کنٹرول کے لیے ڈپارٹمنٹ بنا دیتی ہے، تو بھائی اندر کے پالوشن کنٹرول کے لیے بھی کچھ ہم نے کیا؟ اور یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کا عمر کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ نوجوان یہ نہ سوچیں کہ جی بس نوجوان ہیں اس لیے خیال آتے ہیں، نہیں، بوڑھوں کو اس سے بھی زیادہ آتے ہیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایک قریبی علاقے کے ذمہ دار تھے، حاجی صاحب کے نام سے مشہور تھے، ذی حیثیت تھے اور اللہ کے نام پہ خوب خرچ کرتے تھے۔ عمر ان کی کہیں 90 کے قریب تھی، یہ بال بھی ان کے سفید ہو گئے تھے، بویں بھی سفید ہو گئی تھی۔ ایک دن ملنے کے لیے آئے تو میں نے پوچھا کہ کیسے آنا ہوا، تو جواب میں ان کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ مجھے بڑی حیرانی ہوئی، چونکہ علاقے کی بڑی ریسپیکٹڈ پرسنالٹی تھے وہ۔ میں نے پوچھا خیریت تو ہے؟ کہنے لگے نمازیں پڑھتا ہوں، نیکی کرتا ہوں، دین پہ چلتا ہوں، کسی کبیرہ گناہ میں مرتکب نہیں ہوا، یہ عمر میری پہنچ گئی ہے اور اس وقت تک میری نگاہ میرے قابو میں نہیں ہے۔ پوری زندگی میں صرف ایک یہ گناہ ہے جس کو میں چھوڑنے سے عاجز آ چکا۔ اور یہ بھی نہیں کہنے لگے کہ میرے اندر کوئی اب طاقت بڑی ہے کہ جو مجھ سے سنبھالی نہیں جاتی، میرے اندر وہ قوت ہی نہیں رہی۔ 85 سال کی عمر بڑی عمر ہوتی ہے۔ تو کہنے لگے میں محسوس کرتا ہوں کہ جتنا میں کمزور ہوتا جا رہا ہوں یہ ہوس اتنی بڑھتی جا رہی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اس کا تعلق عمر کے ساتھ نہیں ہے۔ چنانچہ کچھ عرصے پہلے کی بات ہے، ہمارے ایک نوجوان دوست ہیں، بزنس کرتے ہیں، کہنے لگے کہ حضرت مجھے اپنے کام کے لیے چائنا جانا پڑا، مجھے اندازہ نہیں تھا۔ جب وہاں دفتر پہنچے میٹنگ کے لیے تو پتہ چلا کہ وہ ڈائریکٹر بھی عورت ہے، اس کی سیکرٹری بھی عورت ہے، اور میٹنگ انہوں نے کرنی ہے۔ کہنے لگا ایک دفعہ تو میں ذرا گھبرا سا گیا کہ یہ میں کیا کروں، چلا جاؤں واپس۔ پھر سوچا کہ سودا کیا ہے، بزنس ہے، سارے گروپ نے مجھے بھیجا ہے یہاں، اور مجھے ان سے کنٹینر کی ڈیٹیل اور یہ ساری اسپیسیفکیشن وغیرہ کرنی ہے، تو میں اپنا کام کرتا ہوں۔
کہنے لگا کہ ایک ایئر کنڈیشن کمرے میں 4 گھنٹے میں نے ان کے ساتھ میٹنگ کی، ایک ایک ڈیٹیل طے کی، قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں ان دونوں میں سے کسی کا چہرہ نہیں دیکھا۔ اور 30 میں عمر ہے، 35-36 عمر ہوگی زیادہ سے زیادہ۔ تو 36 سال کا نوجوان محنت کرتا ہے تو آنکھ کا ایسا پرہیز حاصل کر لیتا ہے، اور محنت نہیں کرتا تو 85 سال کا بوڑھا بھی عاجز آ جاتا ہے۔ تو اس کا تعلق محنت کے ساتھ ہے، عمر کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے۔ اس لیے محنت کرنی پڑے گی کہ ہماری نگاہ پاک ہو، سوچ پاک ہو جائے۔ ہمارے اکابر فرماتے تھے، عطا ابن زید رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ تم عورتوں کی پشت کی طرف بھی مت دیکھا کرو۔ عورتیں جا رہی ہوتی ہیں نا، یعنی کسی عورت کی بیک سائڈ سے بھی اس کے کپڑوں کو مت دیکھو، اتنی احتیاط۔ حسان بن ابی سنان رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ تھے، ایک مسجد میں نماز پڑھاتے تھے اور وہ بازار کی مسجد تھی، تو آتے جاتے وہاں عورتیں بھی ہوتی تھیں۔ تو ایک دن گھر داخل ہوئے مسکراتے ہوئے، تو بیوی صاحبہ کو ذرا شک پڑا کہ آج مسکراتے آ رہے ہیں، کہیں کوئی باہر پری چہرہ تو نہیں نظر آ گئی۔ یہ اللہ کی بندیاں، ان کی اپنی ایک دنیا ہوتی ہے۔ تو جب وہ گھر میں داخل ہوئے تو اس نے کہا کہ قسم اٹھا کر بتاؤ کہ تم نے راستے میں کیا دیکھا، قسم اٹھا کر بتاؤ کہ تم نے راستے میں کیا دیکھا۔ انہوں نے قسم اٹھا کر کہا کہ مسجد سے لے کے گھر تک کے راستے میں پاؤں کے انگوٹھوں کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اتنی نیچی نگاہ رکھی پورا راستہ کہ فرمانے لگے میں نے پاؤں کے انگوٹھوں کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ تو حفاظت کرنے والے یوں نگاہوں کی حفاظت کر لیتے ہیں، مگر اس پر اجر بڑا ہے کہ ایک آدمی بدنظری کر سکتا ہو مگر اللہ رب العزت کے ڈر کی وجہ سے وہ نہ کرے، تو ہر نظر روکنے پر اللہ قیامت کے دن اس کو اپنا دیدار عطا فرمائے۔ اجر بہت بڑا ہے۔ تو اپنے سر اور اس کے جو ارد گرد کے اعضاء ہیں ان کی حفاظت کرنا۔ اور آج جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں بہت مصیبت کا دور ہے۔ ہمارے اکابر اپنے تقوی کے باوجود اس دور میں پیدا ہونے سے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے، اور ہم اپنی کمزوریوں کے ساتھ اس دور میں زندہ ہیں۔ پہلے وقتوں میں بے پردگی کے اتنے مواقع نہیں ہوتے تھے۔ اول تو عورتیں گھر سے نکلتی نہیں تھیں، نکلتی تھیں تو پردے کے ساتھ نکلتی تھی، اور آج تو ایسے ایسے مواقع ہیں کہ انسان حیران ہوتا ہے۔ چنانچہ اخبار اٹھا کے دیکھ لیجئے تو عورت کی تصویریں، رسالہ اٹھا کے دیکھ لیجئے عورت کی تصویریں، کوئی ایڈورٹائزمنٹ بورڈ دیکھ لیجئے عورت کی تصویریں، آج عام لوگوں کے گھروں میں جو ٹی وی ہیں عورت کی تصویریں، وی سی آر عورت کی تصویریں، اور یہ جو کمپیوٹر کے اوپر انٹرنیٹ ہے یہ مصیبت ایسی کہ عورت ہی کی تصویر۔ آج بدنظری کے لیے کسی کو گھر سے باہر نہیں نکلنا پڑتا، بند کمروں میں گھر کے باقی لوگ سو جاتے ہیں اور بچہ پڑھنے کے نام پر انٹرنیٹ کا کنیکشن لیا ہوا ہے اور اب پڑھ رہا ہے، تو نوجوان بچے ہنستے ہیں، ہم کتابیں نہیں پڑھتے، ہم انسانوں کو پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ یعنی کتابیں پڑھنا بند، اب بندے کے جسم کو پڑھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں اس کو۔ تو بدنظری کے مواقع زیادہ ہو گئے۔
ایسے وقت میں جو انسان نگاہ کی حفاظت کرے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر بھی بہت زیادہ پائے گا. جب کوئی کام مشکل ہو تو اجر بڑھا دیا جاتا ہے. دستور ہے کہ مارکیٹ میں جو چیز کم ملتی ہو نا اس کا ریٹ بڑھا دیتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ جب سبزی کم ہوتی ہے تو ٹیڑھی میڑھی سبزی کو بھی ماشاءاللہ فل قیمت پہ خریدنے والے ہوتے ہیں. جی دے دو جیسی بھی ہے. تو آج کے دور میں آنکھوں کی پرہیز کرنے والے لوگ کم ہیں. جو کرے گا وہ اللہ رب العزت کا مقبول بندہ جلدی بنے گا. سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ حضرت نگاہوں کا پرہیز کتنا؟ فرمانے لگے کہ غیر محرم عورت کے چہرے تو کیا دیکھنا، میں ظالم حکمرانوں کے چہروں کو بھی نہیں دیکھتا. حکمرانوں کے چہروں کو نہیں دیکھتا کہ یہ ظالم لوگ ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. تو بہرحال آنکھوں کی حفاظت کرنا یہ حیا ہے، اور آنکھوں کی حفاظت نہ کرنا یہ بے حیائی ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اللہ سے حیا کرو. اور یہ ایک نظر کبھی کبھی انسان کے لیے بربادی کا سبب بن جاتی ہے. ایک نظر. ابن جوزی رحمۃ اللہ نے واقعات لکھے ہیں. ایک نظر بری ڈالنے کی وجہ سے ایک بندہ حفظ قرآن بھول گیا. ایک نظر بری ڈالنے کی وجہ سے ایک مؤذن حرام پہ موت مرا. ایک دفعہ ساجد نے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ سے یہ سوال کیا کہ حضرت ایک نظر دیکھنے میں تو چھوٹا سا عمل نظر آتا ہے، لیکن اس پر ایمان سے محرومی یہ بہت بڑی سزا. تو سمجھنے کے لیے میں نے پوچھا. حضرت فرمانے لگے کہ اصل وجہ یہ ہے کہ دوسرے یعنی غیر محرم کو للچائی نظر سے دیکھنا یہ اللہ رب العزت کی غیرت کا معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ کو غیرت آتی ہے. پھر حدیث پاک پڑھی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا انا اغیر الناس واللہ اغیر منی. نبی علیہ السلام نے فرمایا میں انسانوں میں سب سے زیادہ غیور ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھ سے بھی زیادہ غیور ہے. اللہ کو غیرت آتی ہے کہ یہ میرے حکم کو توڑ کر غیر کو للچائی ہوئی نظر سے دیکھتا ہے، اس لیے اس چھوٹے عمل کو جو ظاہر میں نظر آتا ہے اللہ تعالیٰ اتنی بڑی سزا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگنی چاہیے، دعا مانگنی چاہیے کہ اے اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما دیجیے. ایک نوجوان کسی بزرگ کے پاس آیا. حضرت آپ فرماتے ہیں کہ غیر محرم سے نظر کو بچاؤ، اور میں کیا کروں؟ جوان العمر ہوں، میرے اندر جذبات کا اتنا غلبہ ہے کہ بازار سے گزرتے ہوئے غیر محرم پہ نظر پڑ ہی جاتی ہے. آپ مجھے کوئی طریقہ بتائیے کہ میں اپنی نظر کی حفاظت کیسے کروں. ان کا بھائی میں آپ کو بتا تو دوں گا طریقہ، لیکن آپ کو ایک کام کرنا پڑے گا. کون سا کام؟ کہ یہ پیالہ دودھ کا ہے، اس کو بازار کے دوسرے کنارے پر ایک عالم رہتے ہیں، ان کو پہنچا کے آؤ. اس نے کہا جی بات ہی کوئی نہیں، میں پیالہ پہنچا دیتا ہوں. ان کا یاد رکھنا اگر پیالے میں سے ایک قطرہ بھی دودھ کا گر گیا تو میں ایک بندہ تمہارے ساتھ بھیجوں گا، وہ اسی جگہ بھرے بازار میں تمہیں جوتے لگائے گا. اب وہ بندہ گھبرا گیا کہ بڑا احتیاط والا کام ہے، اگر بے احتیاطی ہوئی تو بھرے بازار میں جوتے پڑیں گے، میری ذلت ہوگی. چنانچہ اس نے پیالہ دودھ کا اپنے ہاتھ میں لیا اور بازار میں سے چلتا ہوا بالآخر دوسرے کنارے تک پہنچا اور ان بزرگوں کو پیالہ پہنچا دیا. واپس آ کے اس نے بڑے خوشی خوشی بتایا کہ حضرت میں نے الحمدللہ اس پانی کے
وہ دودھ کے پیالے کو فلاں بزرگ تک پہنچا دیا، ایک قطرہ بھی دودھ کا نہیں گرا۔ ان کا اچھا یہ بتاؤ کہ آج تم نے بدنظری کتنی کی؟ حضرت وہ جو آپ نے مشٹنڈا ساتھ بھیجا تھا نا کہ یہ جوتے مارے گا، اس کا خوف اتنا تھا کہ میرا دھیان ہی عورت کی طرف نہیں گیا۔ میں تو پورا راستہ یہ دیکھتا رہا کہ میرے دودھ کے پیالے میں سے ایک قطرہ بھی نیچے نہ گرے۔ مجھے دودھ کے چھلک جانے کا ڈر تھا، عورت کی طرف میری نظریں نہیں اٹھی۔ ان بزرگوں نے فرمایا کہ یہی راز ہے کہ جن اہل اللہ کے دل میں یہ خوف ہوتا ہے کہ میرے دل سے ایمان کا پیالہ نہ کہیں چھلک جائے، ان کی نظر غیر محرم سے بچ جاتی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں اگر نظر پڑ گئی تو کہیں ایمان میں خلل نہ آ جائے۔ اور یہ جو غیر محرم پہ نظر ہے نا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ایک مرتبہ میں نے اپنے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ سے مسئلہ پوچھا۔ میں نے کہا حضرت میری عمر بھی چھوٹی ہے اور میرا علم بھی تھوڑا ہے، مجھے کچھ باتیں سمجھ میں نہیں آتی، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ سے بات پوچھ لیا کروں۔ تو حضرت مسکرائے، فرمانے لگے ہاں پوچھو۔ میں نے کہا کہ حضرت میں نے ابن جوزی رحمۃ اللہ کی کتاب پڑھی ہے تلبیس ابلیس، یعنی ابلیس کی مکاریاں۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ایک حافظ قرآن تھا اور اس نے کسی غیر کے چہرے کو محبت کی نظر سے دیکھا تھا، اس کی سزا یہ ملی کہ وہ قرآن مجید کو بھول گیا۔ تو میں نے کہا حضرت یہ بات پڑھ کے میرے دل پہ ایک خوف طاری ہے، اس بندے نے قرآن مجید کو حفظ کرنے میں کتنی محنت کی ہوگی، اور ایک نظر کی وجہ سے اللہ نے اس کو اتنی بڑی نعمت سے محروم کر دیا۔ حضرت سمجھنے لگے ہاں بچہ یہ اللہ کی غیرت کا معاملہ ہے۔ اور تفصیل بتا دیں، فرمانے لگے کہ اللہ بالکل نہیں چاہتے کہ میرا بندہ محبت کی نظر میری بجائے کسی غیر کی طرف اٹھائے۔ اگر کوئی اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو غیرت آتی ہے، اور اس غیرت کی وجہ سے اللہ اس کو نعمت سے محروم کر دیتے ہیں۔ اب بتائیے کہ ایک بری نظر ڈالنے پر آج کے بیان میں ہم نے سنا کہ انسان کی زندگی میں بہت سے گناہوں کی ابتدا صرف ایک نظر سے ہوتی ہے۔ جب بندہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو پاکیزگی، سکون اور ایمان کی مٹھاس عطا فرماتے ہیں۔ نگاہوں کی حفاظت صرف آنکھوں کی حفاظت نہیں بلکہ دل، کردار اور آخرت کی حفاظت بھی ہے۔ اگر ہم اپنی نظریں اللہ کے حکم کے مطابق جھکا لیں تو بہت سے گناہوں کے دروازے خود بخود بند ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو عزت، حیا اور اپنی خاص محبت سے نواز دیتے ہیں۔ اب ہم آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتے ہیں، آپ کے خیال میں آج کے دور میں نگاہوں کی حفاظت کرنا سب سے زیادہ مشکل کیوں ہو گیا ہے؟ اپنی رائے ضرور کمنٹس میں لکھیں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اگر یہ بیان آپ کے دل کو چھو گیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے عزیزوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ایسے ہی ایمان افروز بیانات کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرن۔ جی، آپ نے سنا کہ پیر ذوالفقار احمد نقشبندی کیا بیان فرما رہے تھے۔ مزید اسلامی بیانات کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاکم اللہ خیرن۔